دوستو نسل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت نہیں کی. بخاری شریف کی حدیث گواہی دیتی ہے اور یہ کہا کہ نسل تو کفر اور شیطانیت کا مرکز ہے. اور یہی ہوا دوستو 19ویں صدی میں الحمدللہ 700 سال تک ہماری ترکی کی صوفی حکومت رہی. بے شک. سبز گنبد خضرا آپ کو پیارا ہے؟ بے شک بہت پیارا ہے نا. وہ کس نے بنایا تھا؟ ترکی کی صوفی حکومت نے بنایا تھا. عثمانی حکومت اوٹومن امپائر 700 سال تک رہا. اسپین تک ہماری حکومت تھی. بے شک. اسپین تک ہماری حکومت تھی. مکہ میں مدینہ میں یہ قطر عمان یہ سارے ٹکڑے نہیں تھے. یہ عرب کے جو ٹکڑے کر دیے یہ انگریزوں نے کیے. یہ سارے ٹکڑے نہیں تھے. پوری ایک ریاست تھی ہماری اور ایسی طاقت تھی کہ پوری دنیا میں کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. پوری دنیا میں کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. تو یوروپ والوں نے انگریزوں نے یہ سوچا کہ ان کے ٹکڑے کیسے کیے جائے, ان کو تباہ برباد کیسے کیا جائے. تو دوستو انہوں نے یہ سوچا کہ جب تک ان کے پاس اس کے مصطفیٰ ہے ہم ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. اس کے مصطفیٰ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ اگر محبت سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ زہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں. تو دوستو اسی بنیاد کو ہلانے کے لیے انہوں نے 9 جاسوس کو بھیجا یوروپ سے. یہ میں کوئی آپ کو کس سے کہانی نہیں بیان کرتا. آپ گوگل پہ جاؤ, کمپیوٹر پہ جاؤ, انٹرنیٹ پہ جاؤ اور وہابیت کی بنیاد لکھو. لارڈ ہنفرے کا نام لکھو, لارنس آف عربیہ کا نام لکھو. آپ کے سامنے پورا اتہاس آ جائے گا, تاریخ آ جائے گی کہ کس طریقے سے انگریزوں نے اور یہ یوروپ والوں نے, امریکہ والوں نے یہ وہابیت کی بنیاد ڈالی. نزد میں ڈالی دوستو, یہ بنیاد بھی نزد میں ڈالی. پتہ چلا کہ علم غیب والے میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ہم تو انہیں دیکھتے بھی ہیں تو ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے یہ ایڈریس تو 1400 سال پہلے بتا دیا. 1400 سال پہلے. قربان جائے ہمارے ماں باپ مصطفیٰ کی شان پر جنہوں نے حدیث میں, آج بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث کسی نے آج لکھی ہوگی. 1400 سال پہلے جو پکچر بتایا تھا, جو ٹریلر بتایا تھا, آج ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اسے آج لکھا ہوگا. اتنا صاف صریح نقشہ ہمیں مل جاتا ہے دوستو. اور کیا چاہیے ایمان کے لیے, اور کیا چاہیے عاشقوں کو, اور کیا چاہیے عاشقوں کو, اور کیا چاہیے. محمد ابن عبد الوہاب ایک ایسا شخص تھا, محمد ابن عبد الوہاب ایک ایسا شخص تھا جو نجد میں پیدا ہوا اور اسی قبیلے میں پیدا ہوا جس کی پیشن گوئی حضور نے 1400 سال پہلے کی تھی کہ اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی. حدیث میں ایسا لکھا ہے اس کی نسل سے, جس نے توہین کی تھی اس کی نسل سے, اسی کے خاندان سے, اسی کی نسل سے, اسی شہر میں یہ محمد ابن عبد الوہاب پیدا ہوا. اور اس کو انگریزوں نے خرید لیا اور 9 جاسوس کو باقاعدہ عالم بنا کر, داڑھی ٹوپی والے جھبے والے مسلمان بنا کر بھیج دیا اس کے ساتھ. اس میں ایک تھا لارڈ ہنفرے. کون تھا؟ لارڈ ہنفرے تھا جو بڑا جاسوس تھا, داڑھی ٹوپی عالم بن گیا تھا, امامت کرتا تھا, نماز پڑھا تھا, انگریز جاسوس تھا. وہ محمد ابن عبد الوہاب کے ساتھ رہا اور دھیرے 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 اس کو اپنی جال میں پھنسایا اور یہ کہا کہ سبحان اللہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے, اے محمد ابن عبد الوہاب میں نے ایسا خواب دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی عالیشان تخت پر جلوہ فرما تھے اور اس وقت تم آئے تو تمہاری تعظیم کے لیے حضور کھڑے ہو گئے اور تمہارے سر پہ ایک تاج پہنایا اور یہ کہا کہ اسلام کا ایک صحیح فرقہ تم سے شروع ہوگا. ایسی بات اس انگریز جاسوس لارڈ ہنفرے نے اس محمد ابن عبد الوہاب جس سے وہابی فرقہ چلا پوری دنیا میں, اس کو سمجھائی اور جال میں پھانسا. اور وہ اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی بڑا عالم سمجھتا تھا, دلیلیں بہت کرتا تھا, لیکن اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا, لیکن اس کو بڑا بننا تھا. اس کو خرید لیا, اس کو پیسہ دیا, اس کو یوروپ کی انگریز عورتیں دی اور یہ کہا کہ عمر فاروق اعظم متع کو ناجائز قرار دینے والے کون ہوتے ہیں, اور ایسا کہہ کر مدتی نکاح کروا کے 10-15 دن کے ان کو انگریز عورتیں سپلائی کی اور پھر یہ کہا کہ شراب اگر نشہ نہ چڑھے اتنا تھوڑا پیو تو جائز ہے, پھر شراب بھی پلانا شروع کیا اس کو.
انگریزوں نے پیسے دیے، فوج دی، اور یہ ہوا کہ وہ وہابیت کی بنیاد پورے سعود میں، سعود تو تب تھا ہی نہیں، پورے عرب میں پھیل گئی. اور پھر انہوں نے سوچا کہ صرف مولوی سے کام نہیں چلے گا، مولوی تو ہمیں مل گیا، ایک جھوٹا امام تو ہم نے بنا لیا، اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ کسی گنڈے کو بھی پکڑنا پڑے گا، کسی لٹیرے کو بھی پکڑنا پڑے گا، کیونکہ بغاوت کون کرے گا حکومت کے ساتھ؟ حکومت کو گرانا ہے تو کسی باغی کو پکڑنا پڑے گا. ایک باغی مل گیا جس کا نام سعود تھا، اور وہ سعود بہت بڑا لٹیرا تھا عرب کے ریگستان میں، عرب وہاں لٹنے کا کام کرتا تھا. اس کے ساتھ چند لٹیرے تھے جیسے چنبل کے ڈاکو ہوتے ہیں، اور وہ ڈاکوؤں کی فوج تھی. یہ سعود کو پکڑا، اس کو پیسے دیے، خریدا کہ بولے فوج کھڑی کرو اور عرب کے بدوؤں کو، دیہاتی گواروں کو اس میں شامل کرو اور ایک بڑی فوج بناؤ اور بغاوت کرو. جس طریقے سے عراق میں صدام حسین کو ختم کیا، اس طریقے سے انہوں نے دو چیز کو پکڑا، ایک سعود کو پکڑا اور محمد بن عبد الوہاب کو پکڑا، اور طے یہ کیا کہ بغاوت کرو گے، حکومت کو تم گرا دو گے تو ہم محمد بن عبد الوہاب کو اسلام کا امام بنا دیں گے اور یہ سعود کو راجہ بنا دیں گے. تو پھر دو ابھی تک آل رسول کا چلتا ہے، اب چلے گا آل سعود اور آل شیخ کا. اور آج بھی سعودی عربیہ میں جا کے تم دیکھو، قطر میں، عمان میں جا کے تم دیکھو، جتنے بھی وہابی ریاستیں ہیں وہاں جا کے دیکھو، اس میں جتنے بھی راجہ ہیں، جتنے بھی حاکم ہیں، جتنے بھی ناظم ہیں، وہ سب سعود کی اولاد ہے، اس ڈاکو لٹیرے کی اولاد ہے. سعودی عرب جیسا کوئی نام ہی نہیں تھا، نام تو عرب تھا، اس کے ساتھ انگریزوں نے لگا دیا سعودی عرب. ایک ڈاکو کے نام کو، اس سعود کے نام کو عرب کے نام کے ساتھ ملا کر اسے خراب کر دیا. اور جتنے بھی مولوی ہیں سعودی عربیہ میں، وہ سب محمد بن عبد الوہاب کی اولاد ہے. وہی امام بن سکتا ہے وہاں جو محمد بن عبد الوہاب یعنی شیخ، آل شیخ یعنی ابن عبد الوہاب کی اولاد، اور آل سعود یعنی اس لٹیرے کی اولاد. آج انہی کی حکومت اس پورے سعودی عربیہ میں نزد میں ریاض میں چلتی ہے. اور اس کے بعد لارڈ ہمفرے کا کوبھان کیسے پکڑا گیا؟ لارڈ ہمفرے نے جب وہابیت کی پوری فرقہ یا پھیلا دیا، کتاب التوحید اور رد الاشراق نام کی عربی میں کتاب لکھی، اس کی اوریجنل کاپی میں دہلی میں سے وہابیوں کے گھر میں سے لے کے آیا. رد الاشراق اور کتاب التوحید عربی میں لکھوائی، اس میں حضور کی توہین تھی. جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. اور یہ فوج بنا کر انہوں نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا اور مکہ اور مدینہ کے خزانوں کو لوٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو لوٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غمد ہجرہ پر 5 فائرنگ کی، 5 گولیاں چلائی. یہ تاریخ نسب و نظام میں ہے، اتہاس کی، ہسٹری کی کتابوں میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو صنم اکبر کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بت، سب سے بڑی مورتی ہے، نعوذ باللہ. اور وہی بات آج اس کی اولاد کہہ رہی ہے کہ ایک دن ہم گنبد ہجرہ کو بھی اڑا دیں گے. افسوس ہے اس مسلمان پر کہ ایک بابری جہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے لیے تو پورا ہندوستان جلا دیتے ہیں، لیکن حضور کے گنبد کو گرانے کی بات کرتے ہیں. حضرت اویس کرنی کے مزار کو شہید کر دیا، حضرت عمار بن یاسر کی مسجد کو، ان کے روزے کو شہید کر دیا، اور اسے کوئی احساس بھی نہیں ہے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہماری عقیدت، ہماری محبت پہ اتنا جنگ لگ چکا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں رہا، ہمیں ڈر تک نہیں ہوتا. تعصب کی بات ہے دوستو، درد ہوتا ہے. ایسا نہیں چلے گا، جاگنا پڑے گا، اکٹھا ہونا پڑے گا. اور یہ دین پھیلانے کا کام صرف عالموں کا اور صرف پیروں کا نہیں ہے. تم میں سے ہر ایک کو ایک مبلغ بننا پڑے گا، ہر ایک کو ایک داعی بننا پڑے گا. تمہیں ان باتوں کو علم حاصل کر کے لوگوں کو بتانا پڑے گا. ہمارے میں بیچارے زیادہ تر لوگ لائن نہیں ہیں، زاہد ہیں، عمل میں بھی کمزور ہے، علم میں بھی کمزور ہے. انہیں عمل سے بھی مضبوط بنانا پڑے گا، علم سے بھی مضبوط بنانا پڑے گا. سچے تو ہم ہیں، صراط مستقیم والے تو ہم ہیں، نماز تو ہمارے لیے ہے، روزے تو ہمارے لیے ہے. ہماری ہی نماز تو وہ نماز ہے کہ جو قبول ہونے والی ہے. وہ تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے سجدے اتنے پڑھ کے، انہیں تو کہاں ان کو کوئی قبول ہونے کی بات ہے. عبادت تو ہماری عبادت ہے. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس فساد کے فتنے کے زمانے میں بھی اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت، سنی صحیح عقیدہ، صراط مستقیم پہ پیدا کیا. اللہ اسی پہ ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے.
खात्मा बिल खैर अता फरमाए, मग़फ़िरत बख्शिश रहमत से नवाज़िश फरमाए। हम गुनहगार शियाकार खताकार कमजोरों पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत की बारिश अता फरमाए। तो दोस्तों, ये लॉर्ड हम्फ्रे, ये पूरी वहाबियत की किताबें जिसको पूरी दुनिया के 247 से ज्यादा सुन्नी मुफ्तियान किराम ने कुफ्र का जिसमें फतवा लगा दिया, अरब के बड़े बड़े इमामों ने, मक्का और मदीना के इमामों ने फतवे लगा दिए, तो उन्होंने 700 सुन्नी उलमा को, अरब के जो सुन्नी इमाम थे, मक्का और मदीना के इमाम थे, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। 700 इमामों को कत्ल कर दिया दोस्तों। मस्जिद नबी में उन्होंने घोड़े बांधे, औरतों के साथ जिना किया और लोगों को कत्ल करने का काम किया इन्होंने। और बुखारी शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब नस्बियों की, वहाबियों की निशानियां हुजूर ने बयान फरमाई, तो सहाबा ने पूछा, काला शिमाहु या रसूल अल्लाह, काला शिमाहु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उनकी निशानी क्या होगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला शिमाहु तहलीक, उनकी निशानी ये होगी कि वो अक्सर मुंडन कराएंगे, टकले होंगे, मूंछें बंदर की तरह बिल्कुल साफ, छोटी भी नहीं होगी, कतराने की बात है तो बिल्कुल साफ कर देंगे बंदर की तरह, और अक्सर टकले होंगे। और तहलीक का एक तर्जुमा ये भी होता है कि कुंडाले करना। तफसीर में आया है कि कुंडाले करना, मस्जिदों में कुंडाले लगाकर बैठना, और एक हदीस में तो यहाँ तक कह दिया कि वो लोग मस्जिदों में कुंडाले लगा के बैठेंगे, उनका जिक्र दुनिया और दुनिया की मोहब्बत होगी। ए ईमान वालों, तुम उनके साथ मत बैठना ताकि वो तुम्हें गुमराह कर दे। ये हदीस में होता है, ये किसी पीर का या किसी मौलवी का फरमान नहीं है, तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसको भी नहीं मानोगे तो कहाँ जाओगे? तो दोस्तों, ये लॉर्ड हम्फ्रे जो आलिम बन के आया था, इमामत करता था, कहता था मैं बिना वुजू के भी नमाज पढ़ाता था, उसने पूरी डायरी लिखी है। आज भी लंदन के म्यूजियम में जाओ और लंदन के म्यूजियम में यूं कहो कि हम्फ्रे की डायरी को हमें देखना है, तुम्हें वो डायरी बताएंगे। आज भी वो डायरी मौजूद है, और वो डायरी की किताब पूरी दुनिया के हर लैंग्वेज में छपी है। वहाबी की कहानी हम्फ्रे की ज़बानी गुजराती में भी छपी है, हिंदी में भी छपी है, इंग्लिश में भी छपी है। और उसमें उसने लिखा कि हमने वहाबियत को कैसे फैलाया, सऊदियत को कैसे फैलाया, वो सारी बात उन्होंने लिखी है। पोल तो तब पकड़ी गई कि जब यहाँ एक शख्स जो लॉर्ड हम्फ्रे के पीछे नमाज पढ़ता था सऊदी अरबिया में, वो शख्स जब लंदन जाता है तो उसने देखा कि एक शख्स लंदन के किसी क्लब में बैठकर शराब पी रहा है। सोचा है कि इसकी तो दाढ़ी भी नहीं है, सूट बूट पहनकर बैठा हुआ है, लेकिन सूरत तो पता चल जाती है, यार ये तो वही है कि जिसके पीछे मैं नमाज पढ़ता था। तो बहुत 2-3 बार देखा, आखिर में वो मुस्कुराया, लॉर्ड हम्फ्रे मुस्कुराया, समझ गया कि उसको तो पता था कि मेरे पीछे नमाज पढ़ता है। तो उसने पूछा कि कहीं तुम वो तो नहीं हो? तो कहा कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन वो नहीं था कि जो तुम समझते थे, मेरी असलियत तो यही है, वो मेरी ड्यूटी थी, मैं जासूस बन के आया था और मेरा काम कर कर चला आया। दोस्तों, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन, ईमान, अकीदा, ये सारी चीजें गौश और ख्वाजा ने हम तक पहुंचाई। ए बदअकीदो, तुम हमसे क्या बात करते हो? तुम्हें तो अंग्रेजों ने पैदा किया है, अंग्रेज तुम्हें पैदा करने वाले हैं। तुम्हारी किताबों को, तुम्हारे मसलब को, तुम्हारे इमामों को पैदा करने वाले अंग्रेज हैं। तुम क्या हक्कानियत की हमसे बात करोगे? तुम क्या सिरात मुस्तकीम की बात करते हो? क्या नूर ईमान और हिदायत की बात करते हो? जिसकी बुनियाद, जिसकी जड़ें अंग्रेज हो, वहां से क्या सिरात मुस्तकीम निकल सकता है? वहां से कैसे बाईस दर जन्नत का दरवाजा निकल सकता है? वहां से कभी कैसे नूर ईमान और खैर और रहमत और बरकतें हासिल हो सकती है? कभी हासिल नहीं हो सकती दोस्तों, कभी हासिल नहीं हो सकती। तुम्हारी बुनियाद तो अंग्रेजों के पास है दोस्तों, और जो चाहते थे वो उन्होंने किया। तुर्की की सूफी हुकूमत को सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, क्यों कि तुर्की जर्मनी के साथ था और ब्रिटेन जो था वो अमेरिका के साथ था, और जापान और जर्मनी हार गए। नागासाकी हिरोशिमा पर बॉम्ब पड़ गया, उसमें तुर्की को भी हारना पड़ा और इन्होंने बगावत कर दी, सऊदी वहाबियों ने बगावत कर दी, मक्का और मदीना पर हमले कर दिए इन्होंने, और चारों तरफ कत्लेआम की इन्होंने। और हुजूर ने जो मुंडन कराने की बात की थी, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब जो भी उसकी फौज में, जो भी उसके गिरोह में, जो भी उसकी जमात में शामिल होता था, तारीख की किताबों में लिखा है कि सबसे पहले उसको टकला कराता था।
اور اس نے یہ بھی کرا کہ عورتوں کو بھی ٹکلا کرانے کی شروعات کی. تو عورتوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیوں ٹکلا کراتے ہو, ہمارے کو کیوں منڈن کراتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے بال جو ہے وہ شرک کے زمانے کے ہیں. سنہ ہجری سن 400 سے لے کر 1100 تک کے جتنے بھی تھے وہ سب کے سب مسلمان کافر و مشرک تھے. استغفر اللہ. اس نے یہ بھی فتویٰ دیا. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہماری عورتوں کی بال شرک کے زمانے کے ہیں, تو پھر تمہارے جو داڑیاں ہیں وہ بھی تو شرک کے زمانے کی ہیں, تو کیا سب کی داڑیاں بھی نکال دیں گے؟ تو وہ سر کھجانے لگا کہ یار اب تو پھنس گیا. پھر بولے کہ اچھا عورتوں کو چھوڑ دو. یعنی حضور نے جو ان کی نشانی بتائی تھی وہ نشانی بظاہر حقیقت میں نظر آئی کہ کمپلسری وہ تحلیق کراتا تھا, ٹکلے کراتا تھا, منڈن کرواتا تھا. اور اسی بات کو جب دیوبند میں کرنو شیطان کی رائے کا پابند دیوبند میں ڈالا گیا, تو انہی لوگوں نے, اشرف علی تھانوی نے, قاسم نانوتوی نے, انہوں نے اپنی کتابوں میں قبول کیا کہ ہم پکے وہابی ہیں. ہم کون ہیں؟ پکے وہابی ہیں. پتہ چلا کہ دیوبند کا ایڈریس ہم کو پتہ چل گیا کہ دیوبند کی جڑ کہاں ہے؟ نزد میں ہے, کرنو شیطان میں ہے. وہ بھی ندوہ والے, یہ بھی ندوہ والے, وہ بھی شیطان والے, یہ بھی شیطان والے, وہ بھی شیطان کی رائے کے پابند, یہ بھی شیطان کی رائے کے پابند دیوبند. تو ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. حضور نے جس کے لیے رحمت کی دعا نہ کی ہو, بھلا وہاں سے ہدایت کا چشمہ کیسے بہ سکتا ہے؟ جس نسل کے لیے جان نثار صحابہ رحمت للعالمین تو وہ تھے کہ جب طائف میں آپ دین پھیلانے کے لیے گئے اور آپ کو پتھر مارے لوہی لوہان ہو گئے, آپ کو بہت اذیتیں دی, پریشان کیا, برا بھلا کہا, رحمت اللہ کے جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ آ گئے, کہا کہ حضور آپ اجازت دو تو ہم طائف کو پورے آٹے کی طرح پیس ڈال دیں. حضور نے کہا یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما, بھلے ہی یہ لوگ کافر ہیں, مشرک ہیں, ان کی نسلیں تو کلمہ پڑھیں گی. پتھر برسانے کے والوں کے لیے رحمت اللہ علیہ دعا کرتے ہیں. اور یہ نزد کے جانشار صحابہ کلمے پڑھنے والے تھے, پھر بھی ان کے شہر میں سے یہ محمد ابن عبد الوہاب جیسے شیطان گستاخ رسول پیدا ہونے والے تھے, ایسے وہابی پیدا ہونے والے تھے. اس لیے حضور نے 1400 سال پہلے اس نزد کے لیے دعائیں خیر بھی نہیں کی. اور شیطانیت کا مرکز کیوں کہا کہ شیطانیت کا اصل مرکز تو وہی ہوگا کہ جو شیطان کی عقیدوں کو پھیلائے گا, جو یہ کہے گا کہ ہم نبیوں سے افضل ہے, جو نبیوں کی توہین کرے گا, ولیوں کی توہین کرے گا. دوستو, اور حقیقت بھی یہ ہے, پوری دنیا میں آپ دیکھ لو, شام میں دیکھ لو, یمن میں دیکھ لو, لیبیا میں دیکھ لو, عراق میں دیکھ لو, افغانستان میں دیکھ لو, پاکستان میں دیکھ لو, کشمیر میں دیکھ لو کہ نبیوں اور ولیوں کے مزارات پہ بم بلاسٹ کون کرتا ہے؟ معصوم بچوں پہ گولیاں کون چلاتا ہے؟ عورتوں پہ, بوڑھوں پہ گولیاں کون چلاتا ہے؟ علماء کرام پر, شہزاد کرام پر, پیران طریقت پر گولیاں کون چلاتا ہے؟ یہی وہ لوگ چلاتے ہیں. اور ان کو یہ پوچھو کہ آپ پوری دنیا میں عشق کے نام پر آتنکواد پھیلاتے ہو, ٹیررزم پھیلاتے ہو, بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, دین کی, اللہ کی, رسول کی بات کرتے ہو, تو تم مسجد اقصی کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ تمہارا ایک وہابی آتنکوادی فلسطین میں کیوں نہیں جاتا؟ ان کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ کیوں کہ یہودی وہابی بھائی بھائی, یہودی وہابی, یہود کا اور وہاب کا تو پرانا رشتہ ہے. یہود اور وہاب کا تو پرانا رشتہ ہے. آج بھی اسرائیل جارڈن کی بارڈر پر یہ ISIS کے وہابی آتنکوادیوں کو ٹریننگ اور ہتھیار دے رہا ہے, عراق میں ہتھیار دے رہا ہے, یمن میں حملے کر رہے ہیں. ان کے ساتھ پوری اسرائیل کی بھی فوج ہے. سعودی کا راجہ مر گیا تو اسرائیل نے 3 دن تک ماتم مچایا, ماتم منایا 3 دن تک اسرائیل میں, جو دجال والے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا, یہودیوں کا اور وہابیوں کا اور اسلامی حدیث میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا میرے بھائیوں. سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ. قربان جائے ہمارے آقا پر کہ یہودی اور وہابی کے رشتے کے بارے میں بھی 1400 سال پہلے کی حدیث ہے. تم شاید یہ سوچو گے کہ بابا کوئی آج کل کی بات تو نہیں کر رہے, کہیں کسی کتاب میں سے تو نہیں رہا ہے. چیک کر لینا, حضور نے 1400 سال پہلے کہی تھی. جہاں وہابی نسلیوں کی باتیں کہی, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ کہا وہ لوگ نکلتے رہیں گے. یہ بدعقیدہ, یہ نسلی قرآن و دین کی دوسروں کو دعوت دیں گے, حالانکہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آؤ بھائی دین کی طرف آؤ, اللہ کی بات کریں, قرآن کی بات کریں.
اور بھی ایک نشانی بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا نشانی بتائی؟ یقولون قول من بریہ. کیا کہا؟ یقولون قول من بریہ. وہ ظاہر میں بہت ہی میٹھی اور دل فریب باتیں کریں گے، خوشنما باتیں ہوں گی. ہم باتیں کریں گے تو کبھی تلخ اور تیز بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بد عقیدے کبھی تلخ تیز بات نہیں کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے. آجا پھنسا جا، آجا پھنسا جا، کچھ بھی کہو. حضور نے کہا اسی لیے بہت ہی میٹھی دل فریب بات کریں گے. اللہ کی بات ہے، دین کی بات ہے، تھوڑی دیر تو چند منٹ، دنیا بہت چھوٹی ہے، کب موت آ جائے کچھ اللہ اللہ کی باتیں کرنا. لوگوں کو قرآن اور دین کی طرف بلائیں گے، لیکن محمد رسول اللہ کس دین کی بات کر رہے ہو؟ یہ دین لانے والے سپریم کورٹ نے تو تم کو خارج کر دیا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا ان کے ساتھ مت بیٹھنا. تم کس دین کی بات کر رہے ہو؟ کس عقیدت کی بات کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا پورا چہرہ مولا میں بیان کر دیا. الحمدللہ. اور طاقت ہو تو ایک حدیث کو غلط ثابت کر کے بتاؤ، چلو ہم تمہارے ساتھ تمہاری جماعت میں آنے کے لیے تیار ہیں. ایک حدیث کو غلط ثابت کر دو، ایک حدیث کے ایک سینٹنس کو غلط ثابت کر دو، چلو ایک لفظ کو غلط ثابت کر دو، ایک نقطے کو غلط ثابت کر دو. اتنی چیلنج کون دے گا آپ کو؟ ڈیبیٹ کر لو، اوپن مناظرہ کر لو. اور پھر جب ہم حق پر ہیں دوستو، ہم حق پر ہیں. امام زید العابدین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ جب 22,000 یزیدیوں کے بیچ میں، حالانکہ یزیدی اور وہابی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس زمانے میں یزیدی تھے، اس زمانے میں وہابی. یزیدی وہابی یہودی سب ایک بھائی ہیں، سب ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. یزیدی ہو، یہودی ہو یا وہابی ہو. حضور نے کہہ دیا تھا ان کی جماعت نکلتی رہے گی یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ نکلے گی. دجال کو جانتے ہو؟ دجال کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے بھائی؟ کہ یہ کہ دجال کو بھی پہلی بار سنا؟ ارے بولو تو صحیح، قبرستان میں کہاں بیٹھے ہو؟ دجال کے بارے میں سنا ہے نا؟ وہ دجال شیطان آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں. تو حضور نے کہا کہ ان کی جماعت، وہابیوں کی جماعت نکلتی رہے گی جب تک کہ ان کی آخری جماعت کس کے ساتھ نکلے گی؟ بولو. تو دوستو وہ ٹریلر بھی ریلیشن پتا چل گیا. آج تک سعودی اور آج تک یہودی دونوں ساتھ ساتھ نہیں تھے. ابھی سعودی عربیہ اور اسرائیل دونوں نے ہاتھ ملا لیے، دونوں نے. اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تب یہ وہابی اور یہودی ساتھ ساتھ ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص جب امامت کا اعلان کریں گے تو میری ہی امت کے سفیانی کون ہوگا؟ خالد بن یزید کا بیٹا. خالد بن یزید کا بیٹا تھا خالد، اس کی اولاد میں سے ایک سفیانی پیدا ہوگا امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں. اور وہ 8,40,000 کا لشکر لے کر، حدیث شریف میں آیا ہے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ 8,40,000 کا لشکر شام سے، سیریا سے نکلے گا امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. جب مکہ میں آپ ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جن کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہ وہابی، یہ سفیانی، یہ یزیدی 8,40,000 کا لشکر نکلے گا شام سے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اور وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مقام بیضا میں پہنچے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے گی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور پورا 8,40,000 وہابیوں کا لشکر گرد ہو جائے گا. صرف دو لوگ زندہ رہیں گے، ایک پہلا اور ایک آخر میں، کیونکہ دو شریعتی گواہ، شرعی گواہ ضروری ہوتے ہیں. ورنہ اگر دو گواہ نہ ہو تو یہ کہیں گے کہ تو اتنے اللہ والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا. تو دو ہو تو یہ کہے تو صحیح کہ عذاب آئے گا اور اندر چلے گئے، اوپر نہیں گئے. بہت دوستو خاتمہ دجال کے ساتھ ہونے والا ہے. ابتدا شیخ نجدی کے ساتھ ہوئی، ابتدا شیخ نجدی ابن مردود کے ساتھ ہوئی، اور انتہا اب جس کی ابتدا شیخ نجدی کے ساتھ ہوئی ہو، جس کا درمیانی اوشق انگریزوں کے ساتھ ہوا ہو، جس کی انتہا دجال کے ساتھ ہوئی ہو، دوستو اس جماعت میں جاؤ گے؟ بولو جاؤ گے اس جماعت میں؟ اسے اپنا دوست سمجھو گے؟ چاہے اپنا سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، سگا باپ ہو، سگی
की औलाद हो उसे अपना मानोगे? दोस्तों, ईमान से बड़ा रिश्ता और कोई नहीं है। अगर ईमान वाला है तुम्हारा भाई है, बेशक अगर ईमान वाला नहीं है तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है दोस्तों। और याद रखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैं अगर तुम्हें ईमान दूंगा, मैं अगर तुम्हें दीन दूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हें ना आजमाऊं। ए मोहम्मद, आप उन्हें कह दो कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं आजमाऊंगा। और आजमाइश दो चीज से होती है, एक तो रिश्तेदारी से और दूसरी दौलत से। दोस्तों, यजीदियों ने इसी बुनियाद पर लोगों को खरीदा था और इमाम हुसैन के खिलाफ किए थे लोगों को। एक तो रिश्तेदारी की बुनियाद पर, दूसरी दौलत की बुनियाद पर, तीसरी हुकूमत की लालच की बुनियाद पर। अगर तुम भी रिश्तेदारी की बात पे आ गए, अगर तुम भी दौलत के हाथों बिक गए और तुम भी अगर किसी खौफ में आ गए, तो दोस्तों याद रखो, ये आजमाइश तो होनी ही है, हर एक मुसलमान मोमिन की होनी है। अगर वो इम्तिहान में फेल हो गए तो ईमान चला गया दोस्तों, फिर ईमान से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, फिर सिर्फ जाहिर ईमान का रह जाएगा, सिर्फ जाहिर नमाज की रह जाएगी जैसे इब्लीस की थी, जाहिर सब दिखाव रह जाएंगे, सीने में ईमान नहीं रहेगा। अगर सीने में ईमान सलामत रखना चाहते हो तो दोस्तों एक ही रिश्ता रखो, एक ही रिश्ता रखो, एक ही रिश्ता रखो, और वो रिश्ता है ईमान का रिश्ता, ईमान का रिश्ता, ईमान का रिश्ता।